احمد جلیل۔ اب میں اپنے کرتارپور صاحب ولاگ کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں، جس میں بابا صاحب کی زندگی کا مختصر سا حال بیان کروں گا۔ جب نانک صاحب پیدا ہوئے تو ایک سادھو نے پیشین گوئی کی تھی، یہ بچہ ایک بڑا آدمی بنے گا۔ گم سم رہنے والے بچے کا بڑا آدمی بننے کا وقت آ گیا۔ آپ نے تعلیم کا سلسلہ 7 سال کی عمر میں شروع کیا۔ آپ نے سید حسن سے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی اور بعد میں خود ہی اسلام کا مطالعہ کیا۔ سنِ شعور آتے ہی والد صاحب نے زمین اور جانوروں کا نگران مقرر کیا، جسے وہ نہ کر سکے۔ بعد میں والد صاحب نے دکان کھول دی۔ سامان سے بڑی دکان ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی۔ آپ کا تعلق ایک ہندو تاجر خاندان سے ہے۔ آپ کے والد نے امور تجارت میں آپ کو شامل کر لیا۔ والد صاحب نے تجارت کی غرض سے کچھ پیسے دیے تاکہ نمک خریدا جائے۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو کاروبار کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے سچا سودا کیا ہے۔ کچھ روایات میں ہے کہ انہوں نے غریب فقیروں میں وہ رقم تقسیم کر دی اور کچھ میں انہوں نے غریب بچیوں کی شادی کروا دی۔ اس وجہ سے اس گاؤں کا نام سچا سودا پڑ گیا۔ آپ کی شادی کر دی گئی۔ والدین کا خیال تھا کہ شادی کی وجہ سے وہ اپنے کاروبار کی طرف توجہ دیں گے۔ آپ سلطان پور میں خیرات خانے میں ملازمت کرتے رہے تھے۔ کچھ روایات میں ہے کہ آپ نواب دولت علی خان کے گھر کے سامان کے نگران بھی مقرر ہوئے۔ حاسدین کی وجہ سے آپ پر چوری کے الزام لگے جو بعد میں غلط ثابت ہوئے۔ حاسدین کی وجہ ہی سے آپ نے نوکری چھوڑ دی۔ ملازمت چھوڑنے کے بعد آپ کافی عرصہ سلطان پور میں ہی رہے۔ وہاں ہی ان کے دونوں بیٹے پیدا ہوئے۔ 32 سال کی عمر میں آپ نے سلطان پور چھوڑ دیا اور فقیرانہ لباس ویئر کر کے درویشی اختیار کی۔ انہوں نے 8 سال مسلسل سفر میں گزارے۔ ان کے ساتھ ان کے خاندانی ملازم بھی تھے۔ آپ نے برصغیر کے شمالی اور مشرقی علاقوں کا تفصیلی دورہ کیا اور توحید کی تبلیغ کی۔ آپ نے آسام، گجرات اور دوسرے بڑے شہروں کے دورے کیے اور ہندوؤں کے بہت مقدس مقامات کی زیارت کی۔ بعد میں آپ نے کشمیر، افغانستان، ایران، عراق کے علاوہ عرب کا دورہ بھی کیا۔ دورے کے بعد آپ نے امن آباد میں لالو نام کے لوہار کے ہاں قیام کیا۔ گاؤں میں آنے کے بعد والدین نے کہا کہ وہ اب یہاں ہی رہیں اور اپنی بیوی بچوں کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اب میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، میرا تعلق حق اور سچ کے ساتھ ہے۔ ہندوستان کے دورے میں ان کا چیلا مردانہ ربالی فوت ہو گیا۔ جب وہ دوبارہ واپس گاؤں پہنچے تو آپ کے والد صاحب بھی وفات پا چکے تھے۔ آپ کی زندگی بڑی سخت تھی، پھر بھی آپ نے اپنی تعلیمات کو جاری رکھا۔ ملتان میں گور تھیٹر دیکھنے گئے تو وہاں آپ نے اپنی تعلیمات کا اوپنلی اظہار کر دیا۔ اسی دوران ابراہیم لودھی کے
جاسوسوں نے ابراہیم لودھی کو اطلاع دی کہ ایک ہندو فقیر ایک نئے مذہب کی تبلیغ میں مصروف ہے، جس کی وجہ سے ہماری حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ لودھی نے انہیں گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ آپ 7 ماہ تک جیل میں رہے۔ ابراہیم لودھی کے قتل ہونے پر آپ کو رہا کر دیا گیا۔ پاک پتن، لاہور، سیالکوٹ کے علاوہ دوسرے علاقوں کا دورہ بھی کیا۔ لاہور میں دریائے راوی کے کنارے کچھ دیر قیام کیا۔ وہاں انہوں نے ایک لنگر خانہ کھولا جس میں مسافروں، غریبوں اور بے سہارا لوگوں کو مفت روٹی کھلائی جاتی تھی۔ یہ جگہ ڈیرہ بابا نانک کے نام سے مشہور ہوئی۔ جلندھر میں ایک گاؤں کرتارپور کی بنیاد رکھی۔ آپ 1525 سے لے کر 1539 تک کرتارپور میں ہی 18 سال کھیتی باڑی اور حق اور سچ کی بات کرتے وفات پائی۔ 1929 میں پہلی دفعہ پٹیالہ کے مہاراجا نے ان کا مقبرہ تعمیر کروایا۔ 95 میں حکومت پاکستان نے بھی اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ سال کے اوپر یہ گرودوارا سکھوں کے لیے بند رہا، جس کی وجہ تقسیم ہندوستان تھی۔ گرودوارا بھارت کے بارڈر کے بہت قریب ہے۔ 1998 میں اس بارڈر کو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا۔ دونوں ملکوں کی حالات کی وجہ سے یہ تاخیر کا شکار ہوتا رہا۔ نومبر 2018 کو وزیر اعظم عمران خان کے دور حکومت میں اس کوریڈور کو کھول دیا، جس کی وجہ سے روزانہ بڑی تعداد میں سکھ یہاں تشریف لاتے ہیں اور اپنی عبادات کر کے واپس روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ فعل دکھاتا ہے پاکستان ہر مذہب کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایز پاکستانی ہماری کوشش ہمیشہ جاری رہے گی اور یہی ہمارا اسلام درس دیتا ہے۔ کبھی موقع ملا تو سکھ مذہب کے پاکستان میں موجود مذہبی مقامات کا مطالعاتی دورہ کروں گا۔ ان مقامات کا ویو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کروں گا۔ کرتارپور صاحب ولاگ 2 کو یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں۔ امید ہے یہ سفر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں گے۔ اللہ حافظ، دوبارہ ملیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔